بس یہ میں چاہ رہا ہوں کہ ایک اور حصہ ہے کتابوں کا، اس پہ مختصراً تھوڑی سی بات ہو جائے، واقعہ کربلا پہ جو آپ کی چند کام اس پہ، تو میں اس کو ہم شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے پہلے چلیں بتائیں آپ، میں اصل اسی میں کو ہاتھ پہ رکھتا ہوں۔ اصل میں بات یہ تھی کہ ایک وقت پہ ہم نے ایک مقصد سے یہ نیت کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام پر ہم کتاب لکھیں گے اور سرخ رنگ کی کتاب لکھیں گے۔ اچھا ہاں اچھا، اس کا بھی ایک پس منظر ہے، خیر بہرحال تو یہ کتاب سرخ شیعت والا پس منظر تو نہیں وہ پس منظر نہیں، جب یہ جو وائٹ کور میں ہے امام حسین علیہ السلام، یہ ترجمہ جو ہے ترجمہ فضل اللہ کمپانی صاحب کا، یہ پہلے جو چھپا ہے تو وہ سرخ کور میں ہی چھپا ہے، اچھا یہ دوسرا ایڈیشن اس کا وائٹ اس میں چھپا، تو تھا یہ کہ ہم صاف بات بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام پر واقع کربلا پہ لکھتے ہوئے ہمیں خوف آتا تھا۔ خوف اس طرح سے آتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا واقع کربلا کا موضوع وہ ہے کہ اگر اس کو تحقیق سے لکھ دیں تو اس دور میں اس کو گلا کاٹنے کے مترادف ہے۔ ہم نے دیکھا کہ نقن دادا نے شہید انسانیت جو لکھی، اس سے پہلے کا جو مسودہ تھا خود نقن دادا کا نہیں تھا، مختلف لوگوں کا تھا، ایک آپ کے پروگرام میں ہم بات بھی کر چکے ہیں، اس کو نقن دادا کا بیان کر کے اور اس کے اوپر اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا، پھر انہوں نے علیحدہ شہید انسانیت لکھی خود۔ تو محققین کا کہنا یہ اور ٹھیک کہنا ہے کہ اس واقعے نے لوگوں سے جرأت اظہار چھین لی، جرأت تحقیق چھین لی، کہ لوگ جو ہیں وہ پھر بغیر جانے اور ماہو کیے ہوئے شور مچائیں گے۔ تو ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت سرخ کور میں فضل اللہ کمپانی کی کتاب حسین کیست ہمارے سامنے آئی، تو ہم نے پھر اس کا فارسی سے اس کا ترجمہ کیا، لیکن ہم نے اس کا بڑا حصہ ایک نکال دیا۔ اچھا، مکمل نہیں ہے؟ مکمل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایرانیوں کا مزاج ہے، 2-3 صفحے کی ایرانی پوئٹری، اس میں اس کی شان میں، اس کی شان میں، اس کی تلوار زنی اور اس کا تو وہ سبسٹنس نہیں تھا صحیح کہ ہم اس پوئٹری کا ترجمہ کریں، یہ کریں، وہ کریں، تو وہ ہم نے حصہ جو تھا نکال دیا، اور یہ کتاب جو تھی اپنی نظر پوری کرنے کے لیے جو ہم نے اللہ کی خاطر مانی تھی، تو ہم نے یہ ترجمہ کیا۔ تو اس کا پس منظر ہمیں پسند بھی یہ اس لیے آئی کہ اس میں امام علیہ السلام کے کہنا چاہیے کہ آپ کی شخصیت، کردار، آپ کا حسن اخلاق، اس کے اوپر مستند معلومات اور اس کے ساتھ حوالوں کے ساتھ اس کو انہوں نے جمع کیا، تو یہ تو بنیاد بن گئی۔ یہ ہو گیا امام حسین شخصیت و کردار، یہ فارسی کتاب کا ڈاکٹر صاحب نے ترجمہ کیا۔ اچھا، یہ دوسری کتاب پھر ہم نے واقع کربلا کا، یہ ہم نے سوچا کہ ہم ایک ترتیب سے کچھ ہم اس کو لکھیں واقع کربلا کو، تو پھر ہم نے واقع کربلا کا تاریخی پس منظر کتاب لکھی، تو یہ ذرا نسبتاً چوڑی کتاب، اور اس میں ہم نے یہ کوشش کی کہ مستند تاریخی روایات، اور جب ہم مستند کہتے ہیں تو اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ جن کی صحت پر ہمیں اطمینان ہے اور اس کو مختلف زاویوں سے ہم نے چیک کیا اور وہ کیا، تو وہی روایات ہم نے اس میں لکھی کہ واقع کربلا کا جو پس منظر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے مطلب شروع ہوتا ہے، کہ جو آمیزش تھی قریش کی دوسرے کہنا چاہیے کہ قبائل کے ساتھ، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی، قبیلے بنی ہاشم سے اور اس سے، اور ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی۔ تو حقیقت میں جو اس کا پس منظر ہے، یعنی واقع کربلا کے عوامل جو ہیں وہ اسٹیج کیے جا رہے تھے پہلے سے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اس کو جمع کیا جا رہا تھا یہاں تک کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم کے زمانے میں جو بنو امیہ کو تقویت حاصل ہوئی، دینے والوں نے جو تقویت دی وہ بحیثیت مسلمان کی دی، لیکن ایک بڑا گروہ وہ تھا ان میں سے کہ جنہوں نے اس کو یہ بات سمجھی کہ یعنی اس خلوص نیت کا انہوں نے آگے چل کے غلط فائدہ اٹھایا یوں کہ صحیح۔ اور تاریخ اسلام کا جہاں تک واقع کربلا ایک اہم موڑ ہے، اس کے ساتھ ساتھ شہادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سے پہلے ایک اہم موڑ ہے کہ جو سبب بنا خاندان رسول کی سیادت کو بنو امیہ کی سیادت میں تبدیل کرنے کا، کہ اس کو پھر ایکسپلائٹ کیا گیا، بجائے اس کے کہ ان عوامل اور عناصر کو پہ نظر رکھی جاتی کہ جن سے یہ واقع ہوا۔ ہم نے اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت علی کے، خود ان کی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ کی 11 خطوط ہم نے اس میں دی ہیں، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اصلاً جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کون کون سے قبیلے تھے، اور اس میں بنو امیہ کے کون کون افراد شریک تھے، یہ ہم نے اس میں باقاعدہ تفصیل اس کی دی ہے، صحیح، ان کے خط سے دی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ بنو ہاشم کے خلاف یا خاندان اہل بیت کے خلاف ایک یہ بڑا محاذ جو تھا کھڑا کیا گیا کہ حضرت علی علیہ السلام پر ان کی شہادت کا بار جو ہے وہ ڈال دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں پھر جمل، صفین اور نہروان وغیرہ جو ہیں وہ وجود میں آئیں، اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ سمجھا گیا کہ اگر یہ رستے سے ہٹ گئے، یہ ایک ہم بہت اہم بات کہنے جا رہے ہیں کہ اگر یہ اہل بیت میں باقی نہ رہے اور یہ ہٹ گئے رستے سے، تو پھر علوم اہل بیت کا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک منتقل ہوتے ہوئے اہل بیت کے ذریعے سے پہنچے ہیں، اس کی تمام کڑیاں جو ہیں وہ کٹ جائیں گی اگر ہم نے اس کو کر دیا۔ چنانچہ کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام تو بقول ابن زیاد کے یہ بچہ کون ہے، یہی کہا ہے نا، اور جب کہا علی میرا نام ہے، کہا علی کو کربلا میں مار نہیں دیا گیا، انہوں نے کہا نہیں وہ میرے دوسرے بھائی تھے علی، میں علی ابن الحسین۔ تو صورتحال یہ تھی کہ ان کی شہادت کے اوپر یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو علوم اہل بیت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو علوم آ رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور ان کا پھیلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن امام زین العابدین علیہ السلام 36 سال زندہ رہے، اور ان کی جو مسند درس تھی اس نے ان علوم کو مطلب یہ کہ ریوائیو کر لیا۔ تو ہم نے یہ تاریخی پس منظر جو ہے وہ اس کو باحوالہ پورا ہم نے اس کو لکھا تاکہ لوگوں کے سامنے ہو۔ اچھا، اب یہ تو ایک تاریخ تھی، یہ تو نہیں یعنی یہ کوئی سمجھ لیے کہ تاریخی حادثات ہوتے چلے گئے اور اس کے نتیجے میں واقع کربلا جو تھا وہ آ گیا، نہیں، اس کے پیچھے امام حسین علیہ السلام کا فکری اقدام ہے، فکر اہل بیت ہے۔ تو دوسری جو کتاب ہے یہ بلیک کلر کی، کربلا کا فکری پس منظر، اس میں ہم نے کچھ فقہی بحثیں بھی کی ہیں کہ حکومت کا کیا وہ ہوتا ہے، اہل بیت امام حسین علیہ السلام کے نزدیک امامت کے کیا معنی تھے، خلافت کے کیا معنی تھے، اور پھر آپ کی جو ایک فکری تحریک رہی ظلم کے خلاف اور بنو امیہ کے خلاف، اس کو ہم نے اس میں واضح کیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے منا کے 2 خطبے جو ہیں یہ اس میں ہم نے نقل کیے ہیں، تاکہ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو آمادہ کیا ہے جہاد کے لیے اور اس کے لیے، تو اس کا جو ہے وہ پتہ لگے۔ صحیح۔
اور امام حسین علیہ السلام نے جو خلافت کا معیار قائم کیا تھا، ہم نے کے لیے کیا تھا، پروپیگیٹ کیا تھا، وہی اہل سنت نے بھی معیار بیان کیا ہے. وہ ان کتابوں کے مستقل حوالے جو ہیں وہ اس میں ہم نے دیے. اس لیے پھر اس کے بعد پھر چوتھی کتاب جو ہے امام حسین علیہ السلام پر ہم نے کی تاریخی سفر شہادت، اور یہ آپ کی شہادت کے اوپر یہ ختم ہو جاتی ہے. یہ بھی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے وہاں مقتل کے حوالے سے بہت، مقاتل کے حوالے سے بہت کچھ وہ آ گیا کہ جو تاریخی طور کے اوپر جس کا استناد ہے نہیں. اور وہ مقاتل لکھے بھی کچھ علیحدہ مقاصد کے تحت گئے. اس کا مقصد مجالس کو اور رضائے حسین کو زیادہ کرنا تھا. تو یہ ہم نے بالکل تاریخی نقطہ نظر سے اس کو ہم نے لکھا ہے، اور شروع میں ہم نے اس میں یہ چیز واضح کی ہے، بتایا ہے کہ اور جو دیگر شیعہ فرقے ہیں اس میں واقع کربلا کس طرح سے کو کیا اہمیت حاصل رہی ہے اور کس طرح سے بیان کیا جاتا ہے. یہ بہت اہم ہے کہ واقع کربلا تو بعد میں آپ کی اولاد کی لیگیسی بنتی ہے نا. اس کو امام زید نے اور دیگر ان کی اولاد نے، اسماعیلیوں نے، ان سب نے اس کو کس طرح سے وہ کیا، اور کب تک، یعنی بمبئی تک یہ جو ہے عزائے حسین اور یہ سب چیزیں اسماعیلی حضرات میں وہ چلی آتی تھیں، اور پھر اس کے بعد بند کی گئی. کیا تو امام حسین علیہ السلام متعدد ہیں، متعدد اس طرح سے ہیں، واقع کربلا بھی متعدد ہے کہ ان کی اولاد میں جو لوگ ہوئے اور جو بعض نے قیام کیا، بعض نے قیام نہیں کیا، تو انہوں نے کس طرح سے واقع کربلا کو یہ بہت، اس پہ تو کام اس کے اوپر ہم نے. اور چوتھی یہ ہو گئی، پانچویں کتاب ہم نے لکھنا شروع کی تھی، پھر ہم نے ہاتھ روک لیا، وہ تھی فقہ کربلا. فقہ بلکہ کربلا یوں ہی ہم نے لکھ دیا تھا اس کا نام، اصل میں اس کا نام تھا فقہ امام حسین علیہ السلام. اچھا، واہ. تو وہ پھر روک دیا آپ نے؟ وہ روک دیے جب اس کو چھاپنے والا کوئی نہیں. اب ہم پیٹ پالیں یا ہم وہ کتاب لکھیں، کوئی چھاپنے والا مل گیا، کچھ وہ ہوا. مطلب ہم لکھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا، صحیح، لیکن اب وہ پتہ نہیں کب مکمل ہوگی نہیں ہوگی. آپ کو تو قرآن والا کام بھی میرے خیال سے، قرآن کا تفسیر کا کام جو ہے وہ الحمدللہ تیزی سے چل رہا ہے، اور اب ہم اس کو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ چھپنے کے مرحلے میں آ جائے. ویری کلیئر کہ وہ شیعہ تفسیر نہیں ہے، وہ دیوبندی یا بریلوی اہل حدیث تفسیر نہیں ہے. وہ قرآن خود کیا کہتا ہے اور کیا سمجھ میں آیا ہمیں، ہماری ناقص عقل ہے، تو ہم نے اس کو بیان کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو کسی مسلکی اور کسی اس کے طور کے اوپر نہیں. تو اس انداز کی کوئی تفسیر ابھی تک آپ کی نظر میں ہے جو آپ فرما رہے؟ نہیں. کل بھی ایک پروگرام کی ریکارڈنگ تھی، ٹی وی پروگرام کی، اس میں بھی ہم نے یہی رونا رویا ہے کہ کوئی قرآن کی تفسیر ہمیں نہیں نظر آتی، بریلوی تفسیر اور دیوبندی تفسیر اور شیعہ تفسیر اور اہل حدیث تفسیر یہ نظر آتی ہے. قرآن خود کیا کہتا ہے وہ ہمیں نہیں. یہ جو حسین نصر صاحب کی طرف سے کوئی چیز آئی وہ کیا ہے؟ ہاں، اسٹڈی قرآن. ہاں، اسٹڈی قرآن کلاسیکل، ایک تو ترجمہ اس کا نیا ہے اس لحاظ سے کہ انہوں نے اسے نئی نسل کی انگلش داں جو حضرات ہیں یورپ امریکہ کے، ان کے لیے انہوں نے اسے قابل فہم جو ہے وہ قرار بنایا ہے. اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ انہوں نے کلاسیکل جو تفسیریں ہیں ہماری انہی کو سامنے رکھا ہے، کوئی نئی بات جو ہے اس میں انہوں نے نہیں کی. اچھا، ہاں صحیح.